السلام علیکم، خوش آمدید کہتی ہوں آپ کو اپنے داستان دنیا یوٹیوب چینل میں۔ میں آپ کے لیے لائی ہوں آج عمیرہ احمد کا ایک خوبصورت ناول ہم کہاں کے سچے تھے۔ چلیں آئیں ہم اس کی فرسٹ ایپیسوڈ پہ آتے ہیں۔ ہم کہاں کے سچے تھے، درد پی کے مرتے تھے، زہر پی کے جیتے تھے، زندگی کے دھوکے میں ہر کسی سے لڑتے تھے، ہم کہاں کے سچے تھے۔ بیسیکلی یہ کہانی دو لڑکیوں کی ہے، ایک لڑکی جو بہت اچھی تھی اور ایک جو بہت بری تھی۔ جو اچھی تھی وہ فرشتہ نہیں نکلی اور جو بری تھی وہ شیطان بنتے بنتے رہ گئی۔ چلے ہم ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ پتہ ہے مشل، تم میں سب سے بڑی خوبی کیا ہے جس نے مجھے یوں تمہارا اسیر کر رکھا ہے؟ میری بات پر اس کی آنکھیں ستاروں کی طرح جگمگا اٹھی تھی۔ نہیں، میں نہیں جانتی، تم بتاؤ، اس نے اپنی خوبصورت آواز میں کہا تھا۔ یہ تمہاری ظاہری خوبصورتی نہیں ہے، ظاہری خوبصورتی بہت دیکھی ہے میں نے، اور اتنی دیکھی ہے کہ تم اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہو۔ نہ تمہاری کسی اور چیز نے مجھے متاثر کیا ہے، یہ تو بس تمہارا سچ ہے جو جیت گیا ہے، تمہاری اسٹریٹ فارورڈنس، تمہاری بولڈنس۔ یہ وہ چیزیں ہیں جنہوں نے مجھے محصور کر دیا ہے، کیونکہ یہ ہر لڑکی میں نہیں ہوتی، اور خوبصورتی تو بہت سی لڑکیوں میں پائی جاتی ہے۔ میں نے اورنج کی سیپ لیتے ہوئے کہا۔ وہ میری بات پر مسکرانے لگی۔ خیر، ایسی بھی کوئی خاص بات نہیں ہے، یہ سچائی میرے لیے تو ایک عام سی بات ہے۔ یو نو اٹس پارٹ آف مائی لائف، سو مجھے اس کے بارے میں کوئی بہت ایکسٹرا آرڈنری فیلنگس نہیں ہوتی جیسے تمہیں ہوتی ہیں۔ یار، کوالٹی بندے میں ہو، اسے ماننا چاہیے کہ ہاں یہ چیز مجھ میں ہے، یہ خاص بات ہے جو دوسروں میں نہیں ہے۔ انتظار نہیں کرتے رہنا چاہیے کوئی دوسرا ہی تعریف کرے، کیونکہ اب لوگ کسی کی تعریف مشکل سے ہی کرتے ہیں۔ تمہیں مان لینا چاہیے، بلکہ فخر کرنا چاہیے کہ ہاں یہ بھی خوبی مجھ میں ہے۔ میں نے اسے قائل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ وہ اپنی سیاہ آنکھیں مجھ پر مرکوز کیے مسلسل مسکرا رہی تھی۔ اچھی لگتی ہیں تمہاری باتیں، لیکن کبھی کبھی میں حیران ہوتی ہوں، جن چیزوں کو تم ایڈمائر کرتے ہو انہیں اب کہاں ایڈمائر کیا جاتا ہے۔ جس طرح تم جھوٹ سے نفرت کرتے ہو اور سچ کا پرچار کرتے ہو، کیا تم اس دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہو؟ کیونکہ خالی سچ کا علم لے کر پھرنے سے آخر کیا ملتا ہے؟ زندگی سچ کے علاوہ بھی ہے، مگر بعض دفعہ مجھے لگتا ہے جیسے تمہارے لیے سچ ہی سب کچھ ہے، ایسے جیسے تمہیں سچ سے عشق ہو چکا ہے۔ میں اس کی بات پر ہنس پڑا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا یہ سب کچھ تم کہہ رہی ہو، جو خود سچ بولنے کے گروہ میں شامل ہے، جو سچ کے لیے کوئی نقصان اٹھانے کو تیار رہتی ہے۔ بٹ آئی لو دا وے یو سے دیس تھنگ۔ اچھی بات ہے کہ تم اپنے بارے میں بھی کسی خوش فہمی کا شکار نہیں ہو، جو چیز تمہارے دل میں آتی ہے کہہ دیتی ہو۔ نہیں، آئی سویئر، میں سیریس ہوں۔ مجھے بتاؤ کہ تمہیں صرف سچے ہی لوگ اچھے لگتے ہیں، حالانکہ ضروری تو نہیں ہوتا جو لوگ سچ بولتے ہوں واقعی اچھے ہوں۔ ہو سکتا ہے ان کے دلوں میں بغض ہو، وہ بناوٹ اور تضاد کا شکار ہوں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے ہی کمپلیکسز چھپانے کے لیے خود پر سچائی کا پردہ ڈال لیا ہو، اور در حقیقت ان سے بڑا کوئی فراڈ ہی نہ ہو۔ میں اس کی بات پر کچھ حیران ہوا تھا۔ کیا تم ایسی ہو؟ میرے سوال پر گڑبڑائی تھی اور پھر ہنس پڑی۔ نہیں بھائی، میں تو ایک ایسی جنرل سی بات کر رہی ہوں۔ میں نے آج تک کوئی ایسا بندہ نہیں دیکھا جو ظاہر میں سچا ہو اور باطن میں جھوٹا، اس لیے میں تمہاری بات سے اتفاق کرتا ہوں۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے سوچ میں انداز میں پڑ گئی۔ اور سناؤ، تمہاری اسٹڈی کیسی جا رہی ہے؟ ویسے بھی جیسے آج تک جا رہی تھی، تفریح، تعلیم، سب کے ساتھ ساتھ۔ ارے میں تو تمہیں بتانا ہی بھول گئی، مجھے یونیورسٹی کے میگزین کا ایڈیٹر چن لیا گیا ہے۔ ایک دم گلاس ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ دیٹس سو ونڈرفل۔ اور کتنے کارنامے کرو گی؟ اب تو عادت سی ہو گئی ہے تمہارے مارکوں کے بارے میں سننے کی۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ تم یہ سب کیسے مینج کرتی ہو، مشکل نہیں لگتا یہ سب کرنا؟ وہ میری بات پر فخریہ انداز میں مسکرائی تھی۔ مشکل کیسی؟ ٹیلنٹ اور جذبہ ہونا چاہیے بندے میں، پھر سب کچھ ہو جاتا ہے۔ ویسے بھی مجھے تو کوشش بھی کم ہی کرنی پڑتی ہے کسی چیز کے لیے، ہر کام خود ہی ہو جاتا ہے۔
اب یہ میگزین کا معاملہ ہی لے لو، میں ذرا سی ویلنگ نہیں تھی یہ ذمہ داری لینے میں، کیونکہ اس میں بہت بکھیڑے ہوتے ہیں۔ جس چیز کی پبلش کرو وہ خوش باقی ناراض، مگر ہمارے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ نے اصرار کر کے مجھے یہ ذمہ داری لینے پر مجبور کیا ہے۔ اب ہر جگہ بندہ انکار تو نہیں کر سکتا نا، پہلے ہی لٹرلی کونسل کی صدر ہونے کی وجہ سے اتنے کام سر پر پڑے ہیں، اب میگزین کی مصیبت بھی شامل ہو گئی ہے، مگر خیر کرنا تو ہے نا۔ ٹیبل پر ہاتھ لٹکائے وہ بولے جا رہی تھی اور میں اسے دیکھ رہا تھا۔ اور اسٹڈی کیسی جا رہی ہے؟ کہیں یہ نہ ہو ان سرگرمیوں کی ساری کسر وہاں نکل جائے، میں نے اسے چھیڑا۔ جی نہیں، اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، اس ہفتہ بھی اسائنمنٹ پر ڈسکشن لی ہے، میرے نوٹس ڈھونڈتا پھرتا ہے پورا ڈپارٹمنٹ، بلکہ میری اسائنمنٹ کی ایک کاپی میرے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ضرور لیتے ہیں، تو پھر توقع کی جائے گی کہ تم ٹاپ کرو گی۔ نہیں خیر، اب ٹاپ کرنا تو بہت مشکل کام ہے، بہت جینیس ہیں ہماری کلاس میں، ویسے بھی یونیورسٹی میں ٹاپ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اینڈ واٹ اباؤٹ مہرین؟ وہ بھی کافی اچھی ہوتی تھی اسٹڈیز میں۔ نہیں اچھی ہے وہ بھی، محنتی ہے۔ اس نے آئس کریم کا باؤل اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا جو ویٹر رکھ کر گیا تھا۔ تمہارے تعلقات ویسے ہی ہیں، اس سے کوئی بہتری نہیں ہوئی، میں نے آئس کریم کا کپ توڑتے ہوئے کہا جو ویٹر رکھ کر گیا تھا۔ دیکھو میں تو ہمیشہ اس سے اچھی طریقے سے ملنے کی کوشش کرتی ہوں، مگر اب وہ بات کرنا پسند نہیں کرتی، تو پھر یہ میرا قصور تو نہیں ہے نا، ویسے بھی اسے بہت سے کمپلیکسز ہیں، تمہیں پتہ تو ہے اس کا، پھر یونیورسٹی میں بہت فضول باتیں پھیلاتی پھرتی ہے اور میرے بارے میں، لیکن میں ہمیشہ اگنور کرتی ہوں، آفٹر آل شی از مائی کزن۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت اب نارمل ہے، حد سے زیادہ، پھر وہ جیلس بھی ہوتی رہتی ہے، حالانکہ میں یونیورسٹی میں اس کے لیے ہمیشہ مواقع فراہم کرتی ہوں، مگر جس چیز میں حصہ لیتی ہوں وہ کبھی بھی اس میں حصہ نہیں لیتی، اوائڈ کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہے مجھے، اور مسئلہ یہ ہے کہ میں تقریباً ہر چیز میں حصہ لیتی ہوں، اس وجہ سے اسے ہمیشہ بیک گراؤنڈ میں ہی رہنا پڑتا ہے۔ اسے کیا ہو گیا ہے؟ پہلے تو ایسی نہیں تھی، وہ بہت سی اچھی باتیں کیا کرتی تھی، امی بھی اس کی تعریفیں کرتی رہتی تھی، اب اسے کیا ہو گیا ہے؟ پہلے چلے جاؤ تو وہ مجھ سے باتیں نہیں کرتی تھی، میں خود ہی سلام دعا میں پہل کرتا ہوں، حالانکہ پہلے تو بہت اچھی دوستی تھی ہماری، مجھے بھی اس کی طرح مہرین سے شکایتیں تھیں، تمہیں اوائڈ کرنے کی وجہ بہت واضح ہے، اب تمہاری مجھ سے دوستی ہے، سو یہ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتی، یہ کوئی بندہ اس کا دوست ہو وہ مجھ سے بھی دوستی رکھے، تمہیں چھوڑنے کی وجہ بھی یہی ہے، اب تم مجھ سے ملنے لگے ہو، بلکہ ہو سکتا ہے اسے ہماری پسندیدگی کا بھی اندازہ ہو گیا ہو، اس نے مجھے تفصیل سے کہا۔ اگر یہ وجہ ہے تو یہ بہت ہی احمقانہ سی بات ہے، آفٹر آل ہر شخص کو آزادی ہوتی ہے، وہ جس سے چاہے دوستی کرے اور جسے چاہے پسند کرے۔ میں اس کی بات پر کچھ الجھ گیا تھا۔ چھوڑو اس کے بارے میں، جتنا سوچو گے اتنا ہی پریشان ہوگے، یہ بتاؤ کہ کب واپس جا رہے ہو؟ ابھی تو ایک ہفتہ ہے اور پھر شاید 9-10 کو جس دن فلائٹ کا انتظام ہو سکا، اور میں نے آئس کریم کھاتے ہوئے اپنا شیڈیول بتایا تھا۔ اور پھر کب آؤ گے؟ اس نے پوچھا۔ 4-6 ماہ بعد، ویسے تو میں کوشش کر رہا ہوں میری پوسٹنگ پاکستان ہی ہو جائے، مگر ابھی فی الحال 1-2 سال تک اس کا کوئی امکان نہیں ہے، 1.5-2 سال بعد پوسٹنگ ہو جائے تو کافی آسانی ہو جائے گی مجھے، امی بھی اکیلی ہوتی ہیں، ان کے بارے میں میری بھی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ خط لکھتے رہو گے نا؟ ہاں بالکل، یہ کام کیسے چھوڑ سکتا ہوں، سفید رنگ اچھا لگتا ہے تم پر، پہنا کروں۔ وہ میری بات پر مسکرانے لگی۔ تمہیں گھر ڈراپ کر دوں یا ہمارے گھر چلو گی؟ نہیں مجھے گھر ہی ڈراپ کر دو، کافی دیر ہو گئی ہے، اس وقت میں یونیورسٹی سے گھر پہنچ چکی ہوتی ہوں، آج تمہارے لیے جھوٹ بولنا پڑے گا، تو یونیورسٹی سے کسی دوست کے ساتھ چلی گئی تھی، اس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ پھر اسے ڈراپ کرنے کے بعد میں گھر واپس آ گیا۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی میری نظر مہرین پر پڑی تھی، وہ امی سے باتوں میں مشغول تھی، کچھ حیرت ہوئی تھی اسے دیکھ کر، کیونکہ میں جب پاکستان آیا تھا وہ پہلی بار ہمارے ہاں آئی تھی۔ السلام علیکم، آج تو بڑے بڑے لوگ موجود ہیں اس غریب خانہ میں، میری آواز پر چونک اٹھی تھی، اس نے جواب نہیں دیا۔ ہاں آتی ہے، یہ تو مشکل سے ہی آج امی بڑے جتنوں سے لائی ہوں اسے، ورنہ تو آج بھی نہیں آ رہی تھی، امی نے
میری بات کے جواب میں کہا، نہیں خالہ، بس کام ہی اتنا ہوتا ہے، کہیں آنے جانے کی فرصت ہی نہیں ملتی۔ آپ کو پتہ ہے امی کی پڑھائی کتنی مشکل ہے، پتہ بھی ہے امی کی پڑھائی مشکل ہوتی ہے، مگر یہ بھی تو لوگ ہیں جو مشکل کام کرتے ہیں، مشکل بھی تو ہے نا۔ اس نے تو پڑھائی کے ساتھ ہر قسم کی سرگرمی پال رکھی ہے، اور پھر بھی یہاں آتی جاتی رہتی ہے۔ میں صوفے پر بیٹھتے ہوئے ناستہ طور پر مشل سے کمپیئر کر گیا تھا۔ اس نے الجھی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھا اور کہا، میں مشل نہیں ہوں۔ عجیب سی سرد مہری تھی اس کے لہجے میں۔ ہر کوئی مشل جیسا نہیں ہو سکتا۔ میں کہتے کہتے رک گیا۔ یکدم مجھے خیال آیا کہ وہ مشل کو پسند نہیں کرتی۔ میری اس بات پر وہ ناراض ہو سکتی ہے۔